اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولو کہ تم پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، یعنی نماز میں، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، ولیکن البر اور لیکن نیکی تو من اس آدمی کی ہے، آمن جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور اس نے مال دیا، علی حبی اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے آگے بریکٹ میں لکھیں چھوڑانے، بریکٹ بند میں، یہ اصل میں یہاں فک مخصوف ہے، یعنی اے فک الرقاب، وفی فک الرقاب، رقاب گردنوں کو کہتے ہیں اور فک چھڑانے کو کہتے ہیں، اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، وأقام الصلاۃ اور اس نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون اور پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب عاہدوا انہوں نے باندھا، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور بیماری میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، حین وقت، البأس لڑائی، اولئک یہ لوگ ہیں، الذین جو صدقوا سچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمْ اور یہی لوگ المتقون پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ معزز سامعین، آج ہم نے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس کو مفسرین ابواب البر کہتے ہیں، یعنی نیکی کے دروازے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جب امامت دی
تو پہلے تو توحید کی طرف متوجہ کیا، شرک کی نفی کی، اور اہم بات بتائی کہ حلال اور حرام میں تمیز کرنا ہے۔ اللہ نے جس کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام سمجھنا ہے، اور جس کو حلال ٹھہرایا حلال ٹھہرایا اس کو حلال ٹھہرانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یہ بنیادی باتیں بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ رب العزت اسلامی نظام زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں، زندگی کے مختلف دائروں کے بارے میں احکامات کا سلسلے شروع کر رہے ہیں۔ لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع آیت بیان کی جس میں پورا اسلامی نظام تو نہیں بیان کیا گیا، لیکن اسلامی نظام زندگی کے بڑے بڑے شعبوں کو اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان کر دیا ہے، جس سے خاکہ سا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جس طرح ایک بلڈنگ کی پوری تصویر آپ کو نہ دکھائی جائے، ایک ایک ستون، ایک ایک دیوار، لیکن ایک عمومی خاکہ بتا دیا جائے تو آدمی کی ذہن میں آ جاتا ہے کہ دین کیا چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نیکی کا اور تقوی کا جو صحیح تصور ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر دنیا کے اندر آپ مختلف قسم کے نیک لوگ دیکھیں گے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو امانت دیانت کے اندر اعلیٰ معیار پر ہوں گے، لیکن نمازوں کے اندر وہ کمزور ہوں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، اور کہیں گے اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق جو ہے اس کا خیال رکھو۔ اور بعض نیکی کرنے والے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو نماز کے تو انتہائی پابند ہوں گے اور باقی بھی عبادات کے، لیکن معاملات کے اندر کھوٹے ہوں گے۔ اگر آپ کا ان پر قرض ہے تو ان کے پاس ہوگا بھی تو نہیں دیں گے، حلال حرام میں تمیز نہیں کریں گے، عین ممکن ہے کہ سودی کاروبار بھی وہ کرتے ہوں، دنیا میں کیسے ایسے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض نیک لوگ معاملات کے اندر، عبادات کے اندر بڑے اچھے ہوں گے، لیکن اخلاق کے لحاظ سے برے ہوں گے۔ ہمسایوں سے آپ پوچھیں کیسے ہیں تو کہیں گے بہت ہی برے آدمی ہیں، گھر کے افراد سے پوچھیں تو کہیں گے بہت ہی غصے ناک ہے، بہت بد اخلاق ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ یہ مختلف قسم کے نیک لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کے بعد حصوں کو اختیار کر لیا ہے، اور قرآن نے جو جامع نیکی بیان کی ہے، مکمل جو انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی آیت نازل ہوئی کہ نیکی میں چند ظاہری قسم کی بڑے بڑے نمایاں قسم کے نیک کام کرنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ مکمل شخصیت کا نیکی کے سانچے کے اندر ڈھل جانا ضروری ہے، اور یہی حقیقی تقوی بھی ہے۔ محض تقوی کے کچھ ظاہری کام کر لینا اور حقیقتاً دل کا تقوی سے خالی ہونا، ایسے لوگ متقی نہیں ہو سکتے۔ چونکہ تحویل قبلے کی تبدیلی کی ذکر پہلے آیا تھا، اس پر یہودیوں نے اور منافقین نے اور دین اسلام کے دشمن نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور واویلا کیا کہ یہ کیسا دین ہے، بیت المقدس جو انبیاء کا قبلہ ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے مشرکین کا قبلہ بیت اللہ کو اختیار کر لیا۔ تو اس کے جواب تو پہلے دیے گئے کہ یہ مشرکین کا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا مرکز توحید ہے، اور بیت المقدس سے پہلے انہوں نے بنایا۔ اور مختلف انداز میں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ قبلے کی تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس طرف تھا اور اب اس طرف آ گئے، یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے تاکہ لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق رہے، ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہاں بھی یہ بات بتائی گئی کہ کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا دین کے اندر بہت زیادہ بنیادی اہمیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ یہ تو اتحاد امت کے لیے اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، جدھر بھی آپ رخ کریں، لیکن امت کو متحد رکھنے کے لیے، یکسو رکھنے کے لیے اللہ نے قبلہ مقرر کر لیا۔ یہ تو ظاہری ایک حکم ہے، دین کے بالکل بنیادی کاموں میں سے نہیں ہے، اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی یعنی یہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ انسان عقائد اور اعمال کے لحاظ سے نیک ہو۔ ایک آدمی قبلے کی طرف رخ کرتا ہے بالفرض اور باقی سارا
اپنی زندگی سے دین اسلام کو اس نے نکال دیا ہے، تو ایسے آدمی کو تو ہم نیک نہیں کہہ سکتے نا۔ تو ایک ظاہری حکم کو بنیاد بنا کر اتنا پروپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں محض ایک بات کی ہے قبلے کی، ویسے بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ بعض لوگ بعض ظاہری قسم کی نظر آنے والی نیکیوں میں بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں معاشرے میں بھی آپ دیکھیں گے بعض لوگ بعض نمائشی قسم کے کاموں میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ مخصوص دن ہوتے ہیں نا، ان کو دعا کے دن کہتے ہیں۔ کسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمائے، کسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مختلف دن ہیں، تاریخی دن ہیں، ان کی بڑی اہمیتیں ہیں۔ ان دنوں کے اندر کھانا پکانا اور جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کرنا، اس میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور باقی دینداری آپ دیکھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ شب برات جب آئے گی نا 15 شعبان کی رات کو، تو کئی دن پہلے سے تیاری کریں گے اور پوری رات جاگیں گے، لیکن اگلے دن فرض نمازیں چھوڑ دیں گے۔ یہ ظاہری چند نیکیاں جو ہیں نا اس میں جو ہے نا یہ نظر آنے والے مظاہر ہیں، بس ان کو بعض لوگوں نے پکڑا ہوا ہے۔ بعض لوگ ہر سال کسی مزار پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بعض نے کوئی اور نیکی کا تصور آپ نے ذہن میں بنا لیا، اس کو پکڑ لیا، اور باقی جو قرآن نے دینداری بتائی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو قرآن نے اصلاح کی کہ خدا کے بندو، یہ چند نظر آنے والی نیکیاں صرف نہیں ہیں، اپنے عقائد کو ٹھیک کرو، اس کے مطابق تمہارے اعمال ہوں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، تمہارے اخلاق بھی اچھے ہوں، تمہارے معاملات بھی ٹھیک ہوں، معاشرتی طور پر تمہارا رہن سہن اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ جب یہ سارے احکامات پر عمل کرو گے تب تم متقی اور پرہیزگار بنو گے۔ اس لیے یہ حقیقت اس ابواب البر یعنی نیکیوں کے گویا ابواب ہیں، یہ ظاہراً ایک آیت مبارکہ ہے۔ کوئی آدمی اگر اس پر کتاب تو کیا کئی کتابیں لکھنا چاہے تو لکھی جا سکتی ہیں، اگر اس کا درس دیا جائے تو سارا سال اس کا درس ختم نہیں ہو سکتا اگر تفصیلات بیان کی جائیں تو۔ اتنی جامع آیت قرآن نے یہاں بیان کی ہے کہ پورا نظام زندگی اسلام کا، اس کا ایک ڈھانچہ، اس کا ایک خاکہ ایک آدمی کے سامنے رکھ لیا ہے۔ فرمایا لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بس تم نے تو یہی بس ایک کام نیکی سمجھ لیا ہے اور اس پر اتنا پروپیگنڈا کیا۔ ولکن البر، لیکن نیکی تو من اس آدمی کی ہے آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر۔ یعنی حقیقی نیکی سب سے پہلے ایمان کا پختہ ہونا ہے۔ ایک آدمی کا ایمان ہی کمزور ہے، عقیدہ ہی اس کا کمزور ہے، تو وہ کیا نیکی کرے گا؟ سب سے اہم چیز نیکی کے اندر عقیدے کا پختہ ہونا ہے، اور عقیدے میں بھی سب سے پہلا ایمان ہے اللہ پر۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باللہ سے مراد ہے بلا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لانے سے مراد محض اللہ کی ذات کو ماننا نہیں ہے۔ وہ تو سارے لوگ مانتے ہیں، کفار مکہ بھی مانتے تھے، 90% لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی صفات میں وہ شرک کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کو معبود برحق مانا جائے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی بات مانی جائے، اس کا حکم تسلیم کیا جائے، اس کے حکم کے مقابلے میں چاہے جو بھی اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ اپنی خواہش ہے، ماں باپ کی کوئی رائے ہے، حکم ہے، بیوی کی کوئی خواہش ہے، اولاد کی کوئی خواہش ہے، حاکم وقت کا کوئی قانون ہے، کسی چیز کی انسان کوئی پرواہ نہ کرے، کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے صرف اس کی بات ماننی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور آخرت کے دن پر ایمان، قرآن و سنت نے جتنی تفصیلات آخرت کی بتائی ہیں ان کو ماننا۔ ایک آدمی آخرت کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میں تو فلاں ولی کا پیروکار ہوں۔ پیروکار سے مراد یہ نہیں کہ اس کی راستے پر چل رہا ہوں، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، اس کی مزار پر جو ہے نا سالانہ عرس میں اتنا چند بھی میں دے دیتا ہوں، یا کوئی زندہ پیر ہے تو اس کو بھی دیتا ہوں، یا ایک مثال بیان کر رہا ہوں، یا ایک مدرسے کو اتنا فنڈ دے دیتا ہوں، یا یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں، اس لیے بس اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گا، ایسے ایک کام کی وجہ سے، اور باقی جو ہے نا وہ نیکی کے کام چھوڑ دے۔
تو یہ آخرت پر ایمان ناقص ایمان ہے۔ ایسا ایمان تو یہودیوں کو بھی تھا نا، بنی اسرائیل بھی کہتے تھے آخرت ہوگی، اور اگر اللہ نے ہمیں پہلے تو کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے، اور اگر دوزخ میں جانے کا حکم ہوا بھی تو دوزخ کے کنارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ہمیں پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا اگر آخرت پر ایمان ہو تو ایمان ہونے اور نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ آخرت پر ایمان تو یہ کہ ایک آدمی کو فکر ہو کہ اس دن میرے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر میرا فیصلہ ہوگا، تو تب اس کو اس دنیا کے اندر اپنی ایمان اور اعمال کی فکر ہو نا۔ جب وہ پہلے ہی مطمئن ہو کہ فلاں ہستی مجھے چھڑا لے گی، تو پھر آخرت پر ایمان اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آخرت پر ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں بیان کیا ہے، وہ پوری تفصیلات کے ساتھ وہ ایمان لایا آخرت کے دن پر۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ سے اجر کی امید رکھے گا، جب بھی چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا نا، راستے سے جو ہے نا پتھر بھی ہٹائے گا تو اللہ سے اجر کی امید ہوگی اور آخرت کے اجر کی امید ہوگی، جب ایمان یہ پختہ ہوگا۔ جب یہ ایمان کمزور ہوگا تو نیکی کرنے کا مقصد کچھ اور ہو جائیں گے، اور دنیا داری کے لیے کرے گا، دنیاوی شہرت کے لیے۔ جس کا اللہ پر اور آخرت پر پختہ ایمان ہو کبھی بھی وہ اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا کی کوئی خواہش میں نے رکھ لی نیکی کے لیے تو یہ تو میری نیکی ضائع ہوگی، آخرت میں مجھے اجر نہیں ملے گا۔ آخرت میں تو نیکی کا اجر اسی کو ملے گا جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اور آخرت کے اجر سے کی نیت سے کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کی بات کی تاکہ نیکی کی بنیاد ٹھیک ہو جائے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا آپ دیکھیں تو ایک ہی ہیں۔ فرشتے اللہ کی کتابیں لاتے ہیں، اللہ کے نبی پر لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہے نا نیکی کا مجسم نمونہ ہوتے ہیں، ماڈل ہوتے ہیں۔ آپ انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو پڑھیں، نیکی کا صحیح تصور آپ کو آپ کی سیرت میں نظر آئے گا کہ آپ زندگی کے ہر میدان کے اندر نیکی کا مجسمہ نظر آ رہے ہیں۔ میدان جہاد میں بھی ہیں، مسجد میں بھی ہیں، گھر میں بھی ہیں، بازار میں بھی ہیں، غم ہے، خوشی ہے، ہر موقع پر آپ کو ایک نمونہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں نظر آئے گا۔ اس لیے ان تینوں چیزوں کو بیان کیا، اس پر ایمان ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان کا یہاں ذکر نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے تقدیر پر ایمان لایا، اور آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارا تقدیر پر ایمان بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، یعنی اچھی تقدیر ہو یا بری، اچھی اور بری اس لحاظ ہے کہ دنیا میں مثلا بیمار ایک آدمی ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس میں بھی بڑی چھپے خیر ہوتے ہیں، لیکن ظاہراً تو بہرحال شری ہے نا، برا ہی ہے۔ تو ظاہراً نظر آنے والے جو بری چیزیں ہیں وہ اگر پیش آتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے آتی ہیں، اور جو اچھی چیزیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ سورہ حدید میں بیان فرمایا کہ یہاں تقدیر پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، اللہ پر ایمان کا یہ اصل میں حصہ ہی ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا۔ ما من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ دو آیات ان کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی مصیبت چاہے وہ زمین میں آتی ہے یا تمہاری جانوں میں، زمین میں کوئی زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی اور نقصان ہو گیا، یا تمہاری جانوں میں کوئی بیماری آ گئی، یا کچھ پیسے جو ہے نا تمہارے ضائع ہو گئے وغیرہ وغیرہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فرمایا جو مصیبت زمین میں آتی ہے یا تمہاری جانوں میں، آنے سے پہلے وہ ایک کتاب تقدیر میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو پہلے ہی لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا علم جو ہے نا وہ محیط ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز اللہ تعالیٰ ایسے ہی جانتا ہے جس طرح آج جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب تقدیر میں پہلے یہ بات لکھی ہوتی ہے۔ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بندہ تو سوچتا ہے نا کہ کل آنے والے یا آج سے 1 صدی بعد یا 1000 سال بعد آنے والے واقعات کس طرح اللہ لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے لیے آسان ہے یہ۔ پھر اللہ نے حکمت بیان کی اس کی،
فرمائے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، نہ ملے، اس پر تم افسوس نہ کرو۔ کیوں؟ تم سوچیں گے کہ میری قسمت میں نہیں تھی، لکھی ہوئی نہیں تھی، اور جو تمہیں ملے اس پر تم فخر نہ کرو۔ تم یہ نہ کہو کہ میں نے بڑی جرت کی، میں نے بہادری کی، میں نے بس بر وقت فیصلہ کیا، یہ ہوا وہ ہوا، میں نے بڑا کامیاب سودا کیا۔ یہ باتیں تب آتی ہیں نا تقدیر پر جب ایمان کمزور۔ آپ آج معاشرے کی گفتگو کو سنیں نا، آپ مصیبت آتی ہے تو ایک دوسرے کو کوستے ہیں، اور تم نے یہ کیا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا ایسا نہ کرو، پھر تم نے یہ کیا۔ کوئی چیز ملتی ہے تو کہتا ہے جی بس میں نے بر وقت فیصلہ کیا، جی یہ کیا وہ کیا۔ یہ تقدیر پر ایمان کی کمزوری کی جو ہے نا مظاہر ہیں۔ اگر نہ مصیبت آئے تو آدمی کہے جی ہم کیا کر سکتے تھے، قسمت میں لکھا تھا، تقدیر تھی۔ کوئی چیز مل گئی تو کوئی ہماری اس میں بہادری نہیں ہے جی، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو ہمیں ملنا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس پر پھر آدمی شکر ادا کرتا ہے، کل میں شکر ادا کرتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اس نے مال دیا اس کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو اور مسافر کو۔ نیکی کے مظاہر یعنی نظر آنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد جو ذکر کی وہ اللہ رب العزت کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہے۔ یعنی نیک آدمی کبھی بھی بخیل نہیں ہوگا، جس کا ایمان پختہ ہوگا لازماً وہ سخی ہوگا، اور مال کی محبت کے باوجود مال دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ دیکھیں آدمی کو کس مال سے محبت ہوتی ہے، اچھے مال سے ہوتی ہے۔ جب کسی مال کی ضرورت ہوتی ہے نا اس وقت آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ آپ کے علاقے میں فاقے ہیں، کات سالی ہے، گندم ختم ہو چکی ہے، آپ کے گھر کے اندر 2-3 بوریاں پڑی ہیں نا، وہ آپ کو بڑی اچھی لگیں گی، آپ ان کا بڑا خیال رکھیں گے اس وقت کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، بڑی سخت ضرورت ہے۔ لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، اس وقت آپ کو بڑے اچھے لگیں گے۔ فرمایا اصل نیکی تو یہ ہے نا کہ ایک مال کی آدمی کو ضرورت بھی ہو، اسے محبت بھی ہو، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لے۔ آپ کی بڑی اچھی خوبصورت جیکٹ لگی ہوئی ہے، ایک غریب آدمی کامتے ہوئے آپ نے دیکھا تو آپ کے ذہن میں آئے گا گھر میں پرانے سال کی کچھ جیکٹ پڑی ہے، ذرا وہ دے دوں۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی کوئی محبوب چیز اللہ کے راستے میں دینا۔ پرانے کپڑے، پرانے جوتے جو آدمی کے استعمال میں نہ ہونا وہ دے دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ مہمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے جو گھر تھے وہاں پیغام بھیجا کہ جو کچھ بھی ہو ان مہمانوں کو پیش کر دیا جائے۔ تمام گھروں سے یہ جواب آیا کہ گھر میں تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فاقے تھے، 40 دن کھانا نہیں پکتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں جو ہے اپنے گھر میں ان مہمانوں کو لے جاؤں۔ آپ نے کہا لے جاؤ۔ گھر میں آئے تو بیوی سے کہا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اس نے کہا بس اتنا ہے کہ بچوں کو پورا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ تم اس طرح کرو، بچوں کو بہلا لو، کسی طریقے سے سلا دو، اور وہ کھانا جو ہے نا مہمان ہوں گے اس وقت ابھی پردے کے حکم نہیں نازل ہوئے تھے نا، یہ عورتوں کی جو پردے کا حکم ہے ساتھ ساتھ دین اسلام کے احکام نازل ہوئے۔ تو کھانا تم لے آنا، اور پھر جب کھانے کا وقت ہو تو چراغ کو کسی بہانے لے جانے، تیل وغیرہ ڈالنے کے لیے، بتی ٹھیک کرنے کے لیے، تاکہ اندھیرا ہو جائے اور مہمان یہ سمجھیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں لیکن میں کھاؤں گا نہیں، تاکہ وہ سیر ہو کر کھا لے۔ ایسا ہی ہوا۔ صبح جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ کے بارے میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا یہ لوگ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود فاقہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگی ہو نا، کھانا بھی سامنے پڑا ہو، دل تو چاہتے ایک نوالہ ڈال لوں۔ بچوں کو جو ہے نا یہ ہے نیکی کا تصور، مال اللہ کے راستے میں
یعنی مال کی محبت کے باوجود دینا. کس کو دینا؟ قریبی رشتہ داروں کو. سب سے پہلا نمبر قریبی رشتہ دار ہے. آج کل لوگ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں جی یہ زکوٰۃ کا کچھ مال ہے، میرا ایک بھائی جو ہے نا غریب ہے، یا بہن غریب ہے، یا بھتیجے ہیں، ان کو میں زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہوں؟ اور خدا کے بندو، اللہ نے ذکر ہی سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا کیا ہے. جن کو نہیں دے سکتے وہ تو آپ کے والدین ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ کا مال کیوں دیں؟ صاحب کا سارا مال ہی ان کا مال ہے. آپ کی اپنی اولاد، اس کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے. اولاد ہے، پوتے ہیں، نیچے تک جو ہے، کیوں؟ وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کے مال، آپ کی مالی خود ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی ضروریات پوری کریں. اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور سب سے پہلا نمبر تو آپ کے بھتیجوں کا، آپ کے چچوں کا، آپ کے جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہے، ان کے اولاد ہے، بھائی ہیں، بہنیں، ان کی اولاد ہے، آپ ان کو دیں. تو یہ قریبی رشتہ دار ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی نکالا ہے کہ نفقۃ الاقارب، یعنی قریبی رشتہ داروں کی ضروریات پوری کرنا مالدار آدمی پر فرض ہے. اب ضروریات وہ علاج بھی ہو سکتا ہے، شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، ضروریات ہوں، خواہشات نہ ہوں. خواہشات تو بڑی بڑی انسانوں کی ہوتی ہیں نا، عملی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا مالداروں پر لازم ہے. زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ نہیں پوری ہوتی تو اور ادا کرے گا. 5 لاکھ زکوٰۃ نکالی، پورا نہیں ہوا، 5 لاکھ اور نکال لے، 10 لاکھ اور نکال لے، اللہ نے اس کو جو اگر دولت دی ہے. اور یتیم سے مراد وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا والد فوت ہو گیا ہو. بالغ جب آدمی ہو جاتا ہے تو یتیمی کی حالت ختم ہو جاتی ہے. مساکین سے مراد وہ نادار لوگ ہیں جن کی آمدن ان کے خرچ سے کم ہے. آسان بس تعریف ہے اس کی، جن کی آمدن ان کے خرچ سے کم ہے. مثلا 20 لاکھ ایک آدمی کی تنخواہ 20,000 روپے ہے، گھر میں 10-12 آدمی ہے، کچھ بیمار بھی ہیں، سارا خرچہ جب پورا کرتے ہیں تو بمشکل 30,000 اس کو پورے ہوتے ہیں. یہ مسکین ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی آج کے دور میں تو کوئی محتاج ہے ہی نہیں. جس کی آمدن اس کے خرچ سے زیادہ ہے. ہر آدمی جس معاشرے میں رہتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے اس معاشرے میں ضروری اخراجات کتنے ہوتے ہیں، کتنا بل آتا ہے، کتنے دودھ کے خرچ ہیں، کتنے بچوں کی تعلیم پر خرچ اٹھتا ہے، کچن کے خرچ کے لیے کتنے پیسے ضرورت ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا یہ اٹا کٹا ہے، اس کو تم کیوں دیتے ہو؟ اور خدا کے بندے، ایک آدمی مزدور ہے، دن میں 1000 روپے یا 800 روپے کماتا ہے، 8-10 گھر میں اس کے افراد ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ 100 اس کے مسائل ہیں. مہینے میں اگر 20-22 ہزار کما لیتا ہے، ممکن اس کے اخراجات 30-40 پر بھی پورے نہ ہو رہے ہوں جو ضروری اخراجات ہیں. تو اس لیے ہر آدمی جو ہے نا اس دور کے اندر، ہر دور میں وہ مسکین شمار ہوتا ہے جس کی آمدن اس کے اخراجات سے کم ہو. وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے. وہ مالدار لوگوں کا حق ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور خصوصاً سفید پوش جو لوگ ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں. آپ نے فرمایا کہ ایک ایک درہم مانگنے والا یہ مسکین نہیں ہوتا، یہ تو مانگنے والے بکاری ہوتے ہیں نا. آگے مانگنے والوں کا ذکر بھی آ رہا ہے، لیکن اسے مراد یہ بکاری نہیں ہوتے، یہ محتاج نہیں ہوتے. ان کے پاس تو لاکھوں روپے جمع ہو جاتے ہیں. آپ گاؤں کے ایک کنارے سے ایک آدمی چلتا ہے نا دوسرے کنارے تک، یا ایک گھر سے آخری گھر تک، اگر 40-50 گھروں میں ایک آدمی چلا جاتا ہے، ہر گھر سے اوسطاً 10 روپے بھی اس کو ملتے ہیں، تو وہ تو دن کے اندر کم از کم 2-2.5 ہزار روپے جمع کر لیتا ہے. لاکھوں کی پراپرٹیاں لوگوں کی ہوتی ہیں. اصل محتاج وہ ہیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور وہ خوددار بھی ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. ایسے لوگوں کو مال دے. وابن سبیل اور مسافر کو بعض اوقات سفر کے اندر ایک مالدار آدمی بھی محتاج بن جاتا ہے، پیسے اس کے کوئی چرا لیتا ہے یا ویسے ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسے مسافروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. والسائلین اور مانگنے والوں سے کو دیتا مال دے. مانگنے والوں سے مراد ضرورت مند مانگنے والے ہیں. اچھا بکاری مراد نہیں ہے. بکاری تو آج پوری گینگیں ہیں ان کی، اور بڑے بڑے کاروبار ہیں. بڑی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے بکاری باقاعدہ عمرہ اور حج کے لیے، اب تو چونکہ کرونا کی وجہ سے بند ہے نا، وہاں جاتے ہیں. بڑی بڑی تنظیمیں ہیں
شہروں کے اندر باقاعدہ اپنے آپس میں ان کا تقسیم کار ہوتا ہے، پیچھے بڑی بڑی گینگیں ہیں۔ اصل مانگنے والوں سے مراد ہے ضرورت مند دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک آدمی دو بھوکے ہوتے ہیں نا، ایک بھوکا ہوتا ہے جو مانگ لیتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے میں بھوکا ہوں، ایک آدمی سخت بھوکا ہے نہیں مانگ سکتا، خوددار ہے۔ تو ضرورت مند اگر مانگتا ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے ضرورت مند۔ اب کتنا کون سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے، تو اس کے لیے جو بنیادی قانون بیان کیا گیا ہے وہ ہے، ایک آدمی کے پاس 24 گھنٹوں یعنی ایک دن اور ایک رات کا خرچہ اگر موجود ہے، اس کا اپنی ذاتی بھی اور اس کے ماتحت جو بھی ہیں بیوی بچے بھی ہیں، خرچے سے مراد کھانا پینا بھی ہے، تعلیم بھی ہے، علاج بھی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک دن کا یومیہ خرچہ اگر اس کا 1000 روپے ہے تمام چیزوں کا، تو مطلب یہ کہ ایک دن اور ایک رات کے پیسے اگر کس کے پاس ہوں یا ضرورت کی چیزیں اس کے پاس موجود ہوں، اور پھر لوگوں سے اگر سوال کریں تو یہ سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اور قیامت کے دن بڑی سخت وعید آئی ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہوں گی۔ لیکن ایک آدمی سخت ضرورت مند ہے اور وہ نہیں مانگتا تو وہ بھی گناہگار ہوتا ہے۔ گھر میں بچہ تڑپ رہا ہے اور یہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیماری سے تڑپ رہا ہے بچہ اس کا، اور اپنی خودداری کا بھرم رکھے ہوئے، تو شریعت اس کو بھی گناہگار کہتی ہے۔ ایسی ضرورت تک جو پہنچ جائے تو سوال کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے، ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو نہر کے اندر پھینک کر خود بھی خودکشی کر لی، یا ایک آدمی جو ہے نا بھوک سے تنگ آ کر، ٹھیک ہے حالات بھی ایسے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین سے بھی یہ دوری ہے۔ ایسے حالات کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے کہ لوگوں سے تم سوال کرو۔ آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے اور بھوک لگی ہوئی تھی، بس استطعما، انہوں نے کہا ہمیں کھانا دو، کھانا مانگا انہوں نے، بستی والوں نے نہ دیا۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو جب درست کیا جس کے اندر یتیموں کا خزانہ تھا نیچے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ ایسے مادہ پرست لوگوں کا کام آپ نے بغیر مزدوری کے کیوں کر دیا۔ تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا کہ 3 باتیں پوری ہو گئیں، اب ہم جدائی ہماری ہوگی، اور یہ جو باتیں ان کی حکمت میں اب آپ کو سکھاؤں گا۔ تو ساری تفصیل تو سورہ کاف کے اندر آ رہی ہے، صرف ایک اشارہ میں نے کیا کہ بعض لوگ بھوکے بھی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم خوددار ہیں۔ کہ سخت بھوک ہو، کوئی چیز نہ ہو نا، اور اگر بھوک سے وہ مر گیا تو خودکشی کے زمرے میں آنے کا یہ خطرہ ہے۔ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے یا بیماری سے مر رہا ہے، لوگوں سے مانگتے نہیں ہے اور مر گیا، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں خودکشی کے زمرے کے اندر اس کی موت شمار نہ ہو جائے۔ اور پھر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں کے چھڑانے سے مراد اس دور میں تو یہ تھا کہ جو لوگ غلام ہوتے تھے نا، باقاعدہ انسان بکتے تھے منڈیوں کے اندر، جنگوں کے اندر ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، تو غلام خرید کر ان کو آزاد کرنا، یہ بھی گردنوں کا چھڑانا ہے۔ اور ایک اور صورت تھی جس کو مکاتبت کہتے تھے، کہ ایک آدمی کا کوئی غلام ہوتا تھا اور غلام اگر آقا سے کہہ دیتا کہ مثلا میں آپ کو اتنے مثلا 50,000 روپے کما کر دیتا ہوں اور جب میں دے دوں تو مجھے آزاد کر دے، تو وہ اس کے ساتھ لکھت کر لیتا تھا ٹھیک ہے، تو اس کے بعد غلام کی کمائی اس کی غلام کی اپنی ہوتی تھی۔ ویسے تو غلام کا ہر کمائی مالک کی ہوتی ہے نا، تو وہ جب 50,000 مثلا ادا کر لیتا تو وہ آزاد ہو جاتا، تو اس کو بھی غلام آزاد کرنا کہتے ہیں۔ تو مکاتبت جس نے کی ہو تو اس کے ساتھ مالی مدد کرو تاکہ جلدی اپنے آقا کو پیسے ادا کر دے، اور آقا کو بھی چاہیے کہ کچھ پیسے چھوڑ دے، اس کو بھی صدقہ دے دے تاکہ جلدی وہ آزاد ہو جائے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات تھیں جس کی وجہ سے دنیا سے غلامی کی لعنت ختم ہوئی ہے۔ لیکن آج نئی صورتوں میں کچھ غلامیاں وجود میں آ چکی ہیں، پوری قومیں غلام بن چکی ہیں، ہم بھی غلام ہیں، ظاہراً آزاد ہیں لیکن حقیقتاً غلام ہے۔ کوئی IMF کا غلام ہے، کوئی عالمی طاقتوں کا غلام ہے۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آقا کی بات مانتا ہے۔ کیا ہماری حکومتیں ان آقاؤں کی بات نہیں مانتے؟ اس حد تک کہ اگر یہ انہیں کہتی ہیں کہ نصاب سے سورہ انفال اور سورہ توبہ جہادی آیات نکال دو تو یہ نکال دیتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں
آزادی کا حکم دیتی ہیں تو وہ کرتی ہیں، یہ بھی غلامی ہے۔ لیکن یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی مقروض ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، اور ایک آدمی نے اس پر کیس کیا اور جیل کے اندر اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، تو ایسے مقروض آدمی کا قرض ادا کر کے اس کو جو ہے نا اس جیل سے چھڑانا، یہ بھی غلامی سے ایک لحاظ سے آزادی ہے۔ یا ہمارے ہاں تو اب الحمدللہ کافی کم ہو گیا ہے، بعض لوگ جو ہے نا وہ گروی رکھ لیتے تھے، پورے خاندان گروی ہوتے تھے۔ ہمارے اپنے گاؤں میں تھے ایسے کہ قرض لے لیا کسی بڑے زمیندار سے، اور اس نے اپنی زمینیں یا کوئی چیز گروی اس کے پاس رکھ لی، رہن جس کو ہم رہن کہتے ہیں، زمینیں اپنی ہیں بیچ نہیں سکتے، رہن ہے جی، اور جس نے رہن لی ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے جو اس کے لیے سود ہے، حرام ہے، لیکن لوگوں نے یہ کیا ہے۔ تو اس طرح کی معاملہ اگر ہو تو مال دے کر ایسے لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی زمین پر وہ آزاد رہ کر زندگی گزاریں۔ میرے خیال میں یہاں بس کر لیتے ہیں، کل باقی آیت پڑھ لیں گے کیونکہ اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين۔